بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی یومی والہ واصحابہ وبارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستو، بعض لوگ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اکرام خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے بغض رکھتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں ان کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے اور ان کے فضائل اور مناقب جو احادیث میں قرآن عظیم میں بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بیان کو پورا سنیے گا۔ اس سے پہلے چند اشعار شاعر نے کہے ہیں: اٹھے گا جب تو حشر میں تو ہوگی رب کے فضل سے، بدن پہ نور کی ردا معاویہ معاویہ، کتاب کا حساب کا معاویہ کو علم دے، نبی نے کی تھی یہ دعا معاویہ معاویہ، اور سمندری جہاد پہلے جو کرے ہے جنتی، ہے تجھ کو یہ شرف ملا معاویہ معاویہ، اور معاویہ کو پیار ہے نبی کی اہل بیت سے، محب آل مرتضی معاویہ معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں اسلام لے آئے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاتب تھے اور آپ کے صحابی ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3764 سے حضرت ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک رکعت نماز پڑھی، اور ان کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ یعنی حضرت عباس کے غلام حضرت عباس کے پاس آئے، حضرت معاویہ کی شکایت کی تو حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ انہیں چھوڑو، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے۔ یعنی اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اکرمہ سے کہا کہ امیر معاویہ کو چھوڑو، ان پہ اعتراض نہ کرو، وہ فقیہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں۔ اس حدیث سے روز روشن کی طرح یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں۔ اور بھی احادیث حضور نے حضرت معاویہ کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی شرح نعمت الباری کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 893 پہ نقل کی گئی ہیں۔ حضرت عمیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا ذکر خیر کے سوا نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے: اے اللہ معاویہ کے سبب ہدایت دے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی: اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے سبب سے ہدایت دے۔ حضرت ارباز بن ساریہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رمضان کے مہینے میں سحر کے وقت میں نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا آؤ مبارک غذا کی طرف۔ پھر میں نے سنا کہ آپ کی دعا کر رہے تھے: اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ میرے عزیز دوستو، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث جو ہیں
حضرت امیر معاویہ کی شان میں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں۔ صحابی کی فضیلت میں بہت سی آیات کریمہ قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالی صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ خدا تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے دریا جاری ہیں، وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پارہ نمبر 18 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم، وہ ان الزاموں سے بری ہیں، پاک ہیں جو لوگ کہتے ہیں، یعنی صحابہ پہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں، صحابہ ان الزاموں سے بری ہیں، پاک ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور اچھی روزی ہے۔ یہ ساری فضیلتیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے لیے قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں۔ جیسے ہر صحابی رسول کے لیے یہ فضیلت ثابت ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی یہ فضیلت ثابت ہے۔ میرے عزیز دوستو، بعض لوگ جنگ صفین کو بہانہ بنا کر حضرت امیر معاویہ کو منافق کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ آئیے حضرت علی کا قول ہی پڑھ لیں اور سن لیں تاکہ پتہ چلے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضرت مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ میرے پاس نہج البلاغہ ہے، جس کا مکتوب نمبر 58 ہے، صفحہ نمبر 674 پہ حضرت ماننے والے تھے اور اسلام کی دعوت وہ بھی دیتے تھے، ہم بھی دیتے۔ ایک تھی، نہ ہم ایمان باللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں ان سے کچھ زیادتی چاہتے تھے اور نہ وہ ہم سے اضافے کے طالب تھے۔ بالکل اتحاد تھا سوا اس اختلاف کے جو ہم میں خون عثمان کے بارے میں ہو گیا تھا۔ اس قول سے، نہج البلاغہ کی اس عبارت سے یہ روزے روشن کی طرح ظاہر ہے کہ یہ جنگ ایمان اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ دو نظریات کی جنگ تھی۔ میرے عزیز دوستو، اسی کے تعلق سے ہندوستان کی ایک عظیم خانقاہ برکاتیہ مہرارہ مقدسہ کی ایک عظیم شخصیت نور العارفین حضرت سید ابو الحسین احمد نوری اپنی کتاب دلیل الیقین کے صفحہ نمبر 340 پہ نقل فرماتے ہیں۔ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابتدائی صورتحال یہ تھی کہ ہم اور شام والے آمنے سامنے آئے۔ شام سے جو لشکر آیا تھا وہ حضرت امیر معاویہ کا تھا۔ اس حالت میں کہ ہمارا اللہ ایک، نبی ایک اور دعوت اسلام ایک تھی، یعنی وہ بھی اللہ کو ایک ماننے والے تھے، نبی کو نبی۔ سیدنا مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ اجتہاد پر مبنی تھی۔ حق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی کے ساتھ تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے اور ان کے یعنی امیر معاویہ کے مقتولین کو جنتی قرار دیا ہے۔ یعنی جتنے لوگ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے شہید ہوئے، جتنے لوگ حضرت علی کی طرف سے شہید ہوئے،
اللہ کے پیارے رسول کے پیارے داماد حضرت مولا علی نے ان سب کو جنتی قرار دیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے مقتولین دونوں جنتی ہیں۔ اسی وجہ سے یعنی کہ وہ جنتی ہیں، تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتولین کی اور اپنے مقتولین کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ وہ جنتی ہیں، وہ صحابی ہیں، مومن ہیں، تو اسی لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ سے صلح فرمائی۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ سید ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ میرے عزیز دوستو، نور العارفین سید ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نقل فرمانے کے بعد نتیجہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب سیدوں کے سردار حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، تو اب کس کی مجال ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ پر طعن کرتا ہے؟ کیا وہ امام حسن سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ میرے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائیوں، آج ہمیں کسی مولوی کی بات میں نہیں آنا ہے۔ ہمارے لیے امام حسن کی صلح دلیل ہے کہ امام حسن نے آپ سے صلح کی ہے تو ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ امام حسین نے یزید سے جنگ کی ہے، یزید سے ہم صلح نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ایک اور حوالہ جو امام ربانی حضور مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مکتوبات امام ربانی کی جلد نمبر 1 حصہ نمبر 2 کے صفحہ نمبر 112 پر مکتوب نمبر 80 میں نقل فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں عیب نکالنا، یہ حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عیب نکالنا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کا رسول خدا پر بھی کوئی ایمان نہیں ہے جو صحابہ کرام کی تعظیم اور توقیر کا منکر ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں خبث اور خرابی کا پایا جانا در حقیقت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خبث اور خرابی ہونے کا باعث ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایسے برے اعتقاد سے اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ لیتے ہیں۔ مجدد الفسانی اسی جلد میں حصہ نمبر 3 کے صفحہ نمبر 152 پر مکتوب نمبر 210 میں ارشاد فرماتے ہیں اگر اصحاب رسول میں سے کسی ایک پر طعن کریں تو یہ طعن قرآن مجید کے طعن تک پہنچتا ہے، یعنی یہ اعتراض صرف صحابی پر نہیں ٹھہرتا، یہ اعتراض قرآن پر بھی ہوتا ہے۔ ایک بڑا پیارا قول آپ نے امام شافعی کا نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیز سنی مسلمان بھائیوں، امام شافعی جو صحابہ کرام کے احوال کو بخوبی جانتے تھے، آپ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ خون ہے جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، پاک رکھا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں، یعنی اپنی زبانوں سے صحابہ کی برائی کر کے زبانوں کو گندی نہ کریں بلکہ اپنی زبانوں کو پاک رکھیں۔ یہ حدیث جو حضور غوث اعظم نے غنیۃ الطالبین میں نقل فرمائی ہے، اس حدیث پاک کو صحیح مسلم شریف کی شرح میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے میرے سنی مسلمان بھائیوں، اس حدیث کو آپ غور سے سنیں اور اپنے دل و دماغ پر اس کو نقش فرمائیں اور عمل کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک سے روایت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے بعد میرے لیے میرے اصحاب کو منتخب فرمایا اور میرے سسرال والوں کو منتخب فرمایا۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو میرے اصحاب اور میرے سسرال والوں کو برا کہیں گے، ان کے عیب نکالیں گے۔ تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا، ان کے ساتھ نہ کھانا نہ پینا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 232 پہ حدیث نقل فرمائی ہے، وہ اس طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ کو دیکھنے والے کو دیکھا۔ میرے صحابہ کو گالی مت دو، آقا نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، جو ان کو گالی دے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک اور حدیث آپ نے نقل فرمائی ہے، حضرت سفیان بن عینی نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں اگر کوئی شخص ایک لفظ بد بھی کہے تو وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے۔ اور نعمت الباری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 227 پر ایک حدیث نقل کی گئی ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3673 ہے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو برا نہ کہو، پس اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو وہ ان کے خرچ کیے ہوئے 1 کلو گرام یا اس کے نصف کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی شرح میں نعمت الباری کے صفحہ نمبر 222 پہ لکھا گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی شخص میرے اصحاب کو برا نہ کہے، خواہ وہ برا کہنے والا میرے اصحاب میں سے ہو یا بعد کے لوگوں میں سے ہو۔ میرے عزیز دوستو، مسلمانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوگا، ان میں جنگیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو برا نہ کہنا، صحابہ کو برا کہنے سے منع فرمایا۔ بعد والے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کرام کے تنازعات میں نہ پڑیں، ان میں سے کسی فریق کو برا نہ کہیں، ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے ان کی خدمات کا ذکر کریں، ان کے باہمی جنگوں میں ان کی مناسب تعویل کریں اور سوائے خیر کے ان کا ذکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار سے صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے۔